ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ادوسن معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک کی بے شمار حمد اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و حساب نعت کے بعد کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب العزت حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری اس مجلس کا مجلس عرفان کا عنوان ہے تصوف۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تصوف سے ہمارے یاران طریقت کو آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک سلسلہ تصوف سے ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تصوف کیا ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ صوفیاء کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، کھانا، پینا، ظاہر، باطن، ان کے شب و روز، ان کے معمولات، اس سارے کے مجموعے کا نام تصوف ہے۔ اس لیے کہ تصوف کا جو قاعدہ اور قانون ہے، ان صوفیاء کرام نے اپنی زندگی کو اس سے باہر کبھی نہیں نکلنے دیا۔ اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ اس سارے معمولات کا جس پہ صوفیاء کرام نے عمل کیا، اس کا پہلے نام نہیں تھا لیکن یہ تھا۔ یوں ہی سمجھ لیں، بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، نام تو اس کا بعد میں رکھا ہے، تو اس کا وجود تو پہلے تھا جس کا نام بعد میں تصوف رکھا گیا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ تصوف جو ہے یہ دین سے باہر کی چیز ہے، دین کے اندر کی چیز نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ بہت لٹریچر انہوں نے چھاپے، بہت زیادہ اس پہ ورک کیا، لوگوں کو اس راہ سے ہٹانے کی ناکام کوششیں کی۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کتنا زور لگا لے، صوفیاء کرام کے غلاموں کو ان کے دروازے سے کوئی نہیں۔ پاک پتن شریف میں ایک دفعہ وہ جو چڑھائی ہے اس سے اتر رہے تھے حضرت مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ، اور کچھ نوجوان دھمال ڈالتے ہوئے ڈھول کی ہاتھ پہ چادر اٹھائے ہوئے اور بڑی محویت کے اندر رقص کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مولانا محمد عمر صاحب نقش بندی تھے مگر رک گئے۔
کی تاثیر ہی اہل چشت کی ایسی ہے کہ سوئے میں خانہ سفیران حرم رک گئے، بڑے غور سے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے تاریخی بات کی، انہوں نے کہا ہمارے مسلک کے خلاف جتنی طاقتیں بروئے کار ہیں، ہم مولوی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارا سال وہ لوگ جلسے کرتے رہتے ہیں کہ پیروں کے دربار پہ مت جاؤ، ان آستانوں پہ مت جاؤ۔ ان کی اس کوشش کا مقابلہ ہم مولوی نہیں کر سکتے۔ وہ سارا سال کام کرتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے یہی نوجوان ان کی ساری کوشش پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا قلبی لگاؤ ہوتا ہے اس صاحب مدارس، اور حیرت کی بات ہے کہ فتوے لگانے والے ہم پہ فتوے لگاتے ہیں کہ جی یہ تو قبر پرست ہے۔ ارے بھائی، اگر ہم قبر پرست ہوتے تو ایک آدمی گڑھی شریف سے پاک پتن شریف آتا ہے، ایک آدمی کراچی سے لاہور آتا ہے، راستے میں اسے قبر کوئی نہیں نظر آتی اگر وہ قبر پرست ہے۔ اگر وہ قبر پرست ہے تو راستے میں بے شمار قبریں ہیں۔ ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم ذات پرست ہیں۔ جتھے مائی پاپتر دا اتھے خدا سکتا، جہاں کسی اہل دل کی، جہاں کسی اللہ والے کے قدم لگتے ہیں، حافظ شیرازی علیہ رحمت اللہ نے کہا بر زمینے کے نشانے کف پائے تو بود، کہ جس زمین پر تیرے تلووں کے نشان ہوں گے، سال ہا سجدہ صاحب نظراں خواہد ہوں، سال ہا سال صاحب نظر وہاں سجدے کرتے رہے، تو کوئی ان کو ہٹا تو نہیں سکتا۔ لیکن ان کے پاس وسائل ہیں، انہوں نے بڑے لٹریچر تقسیم کیے، اور انہوں نے کہا کہ تصوف اسلام سے باہر کی چیز ہے، اس لیے ضروری ہے سال بھر دوسرے جلسے تقریریں نعت خوانیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے یہ پروگرام اس لیے ترتیب دیا ہے کہ ہم کم از کم دوستوں کے سامنے یہ بات رکھیں، کچھ بات آپ اپنے ذہن نشین کریں کہ یہ تصوف چیز کیا ہے۔ جب اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ چیز کیا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ تصوف اسلام کے باہر کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام کا دل ہے۔ کچھ معنی مختلف ہو جاتے ہیں، جب انسان کا تعلق تصوف سے ہو جاتا ہے تو معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک حدیث پاک ہے، اس کا معنی علماء نے بھی کیا، اس کا معنی صوفیاء نے بھی کیا۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برائی دیکھتے اس کو ہاتھ سے منع، ہاتھ کے ساتھ روک دو، اور اگر ہاتھ کے ساتھ نہیں روک سکتے تو زبان کے ساتھ روک دو، اور اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے تو اس کو دل سے برا سمجھو۔ یہ 3 مرتبے سرکار نے بیان فرمایا، اور تیسرے کے بارے میں بیان فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اس کے لیے علماء نے یہ ترجمہ کیا کہ ایمان کی کمزور ترین قسم ہے کہ آپ ایک برائی کو ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اور پھر صرف دل سے اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ ایمان کی کمزور ترین قسم ہے۔ یہ ترجمہ ہے علماء، اور اسی کا ترجمہ صوفیاء نے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو تیسری قسم آپ نے بیان کی ہے کہ برائی کو تم کم از کم دل سے برا سمجھو، اور یہ ایمان کی کمزور ترین قسم ہے۔ صوفیاء نے کہا کیا بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک
برائی کو تم زبان سے برا کہتے ہو وہ تو اچھی قسم ہے، اور جس برائی کو تم دل سے برا کہتے ہو وہ کمزور ترین ہے۔ بات ہوئی ہے کہ جس برائی کو تم دل سے برا سمجھتے ہو وہ تو ایمان کی مضبوط ترین قسم ہونی چاہیے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی کمزور ترین قسم ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں اگر آپ کا یہ معنی ہم تسلیم کر لیں تو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایمان کی کمزور ترین قسم ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا معنی کیا کریں گے؟ صوفیاء نے پھر اس کا معنی انہوں نے کہا اضعف الف ضاد عین ف، یہ جو 4 حرف ہیں ان سے مل کر جو اضعف بنتا ہے وہ ذوف سے بھی بنتا ہے، زیف سے بھی بنتا ہے۔ اگر اضعف کو ذوف سے بنائیں تو اس کا معنی ہے کمزور ترین، اور اگر زیف سے بنائیں تو اس کا معنی ہے دگنا چگنا۔ تو ہم ضروری نہیں ہے کہ اضعف کو ہم ذوف سے بنائیں، ہم اضعف کو زیف سے بنائیں گے کہ جس برائی کو آپ دل سے برا سمجھتے ہیں یہ تو ایمان کی دگنی چگنی اعلیٰ قسم ہے۔ صوفیاء کرام نے یہی کام کیا کہ برائی کو دل سے برا سمجھا، نیکی کی ہے تو دل سے کی، برائی کو برا سمجھا ہے تو دل سے برا سمجھا۔ لیکن ایک فرق ضرور ہے صوفیاء کرام میں اور عام لوگوں میں، عام لوگ صرف برائی کو برا نہیں، جو برا ہے اس کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ صوفیاء کرام برائی سے نفرت کرتے ہیں، برے سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ برے لوگوں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کے پھر اس کا اندر صاف کرتے ہیں۔ موبائل میں وائرس آ جائے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اس کا صرف کنیکشن کر دیتے ہیں، اس کے اندر کا جتنا وائرس ہے وہ سارا صاف کر دیتے ہیں۔ ایسی سافٹ ویئر بھی ہیں، تو آپ کے کمپیوٹر میں ایسی سافٹ ویئر ہے جو ایک موبائل کے اندر کا بغیر اس کو کھولے اس کے اندر کی جو بیماری ہے وہ ساری نکال دیتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی نگاہ میں بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو اندر کی ساری بیماری دور کر دیتے ہیں۔ کرتے کیسے ہیں؟ عارف رومی نے اس کی مثال دی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنسری بجتی ہے یہ کس طرح بجتی ہے، ذرا اس سے اس کا حال پوچھیں کہ تمہاری آواز میں یہ درد کہاں سے آیا ہے، یہ سوز کہاں سے آیا ہے؟ تو بنسری کہتی ہے میں جنگل کا ایک کایا، وہاں میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میری سہیلیاں سب وہاں ایک پودے کے اندر تھی۔ پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے سب کو چھوڑ دیا اور ایک کا ہو گیا، سب کو چھوڑ دیا اور ایک کا ہو گیا۔ اور یہ ایک کا ہو جانا، بچی آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، کبھی اس کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اسی بچی کے لیے لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں، کوٹا کناری کپڑوں کو آرائش زیبائش بڑے اہتمام ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی ہماری بچی کی شادی ہے۔ ٹھیک ہے بچی کی شادی ہے، آج تک اتنے 14 سال بچی آپ کے گھر میں رہی ہے، آج تک تو آپ نے اس کے لیے نہیں کیا، آج کیوں یہ اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تو کہیں گے کہ یہ آج کسی کی ہو گئی۔ تو بس بات صرف اتنی ہے یا اپنا کسی کو کر لیں یا آپ کسی کا ہو جائے، کسی کا ہو جانا
تو وہ کانا کہتا ہے، بنسری کہتی ہے میں ایک کانا۔ پھر میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو ایک کاریگر کے حوالے کیا، اور حوالے یوں کیا کہ اپنے تمام اختیارات اس کو دے دیے۔ اس نے مجھے اوپر سے کاٹا، نیچے سے کاٹا، میں نے اف نہیں، سی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ تیر پہ تیر کھا کے جی، یار سے لو لگا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی دل۔ پھر اس نے کیا کیا، میرے اندر کا جتنا کچا مادہ تھا وہ ورمے کے ساتھ سارا نکالا، یہ صاف ہو گیا۔ اندر جتنا کچا مادہ تھا سارا نکال دیا، اور ظاہر اور باطن ایک طرح چمکنے لگا۔ یہ بھی بڑی ضروری بات ہوتی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرید نے شکایت کی کہ حضور میرے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، میری بڑی برائیاں بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ برائیاں مجھ میں نہیں ہیں، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں میری برائیاں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرا باطن تیرے ظاہر سے بہتر ہے۔ وہ تیرے ظاہر پہ برائیاں بیان کرتے ہیں اور تیرے باطن میں وہ نہیں ہے، تو تیرا باطن تیرے ظاہر سے بہتر ہے، تجھے خدا کا شکر ادا کرنا۔ اصل صفائی جو ہوتی ہے وہ باطن کی صفائی ہے۔ میرے قبلہ گاہ میرے حضور والد گرامی بہت سی چیزوں کا خیال فرماتے تھے۔ یہ ویسٹ کوٹ اتار کے جب اس میں طے کرتے تھے، عام طور پہ الٹا طے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باہر کا حصہ میلا نہ ہو جائے۔ آپ سب سے ناراض ہو جائے۔ فرماتے تھے یہ باہر کی صفائی کا خیال ہے اور اندر کی صفائی کا خیال نہیں۔ صاف تو اندر والا حصہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اگر اندر کا میلا ہو جائے، نہیں، فرمایا اندر کا حصہ جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ سبق ہوتے تھے صوفیہ کا۔ تو اس کانے نے کہا کہ اس کاریگر نے میرے اندر کو صاف کر دیا، چمکا دیا، چمک آ گئی، باہر چمک تھی، اندر بھی چمک آ گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے سوراخ کیا، اور سوراخ بڑے سر میں کی، اور سر کیا ہے؟ عشق رسول۔ سوراخ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے سوراخ ہیں، یہ سر میں ہونے چاہیے۔ نماز عشق رسول کے ساتھ ہو، روزہ عشق رسول کے ساتھ ہو، زکوٰۃ عشق رسول کے ساتھ ہو، حج عشق رسول کے ساتھ ہو، کلمہ عشق رسول کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال جیسے عاشق نے نماز کس طرح ادا کی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں بتاؤں میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، میں بتاؤں میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں اور کیسے پڑھتا ہوں۔ علامہ کیا کہتے ہیں؟ میں نماز کچھ نہیں پڑھتا ہوں، حسرت جلوائے ماہ تمام دار، وہ جو ماہ تمام ہے پورا چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے، اس کے جلوے کی مجھے حسرت ہے، میں اسے دیکھنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ حسرت جلوائے ماہ تمام دارم، اس ماہ تمام، اس 14ویں کے چاند کو دیکھنے کی حسرت ہوتی ہے میرے دل میں، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور پڑھتا کیسے ہوں؟ دست بر سینہ، ہاتھ تو سینے پہ ہوتے، نظر سوئے بام دارم، نظر بر لب بام دارم، میری نگاہ لب بام ہوتی ہے، میرا یار کی دو سے کٹے۔ تو یہ سر سارے سراغ سر میں ہونے چاہیے، اور وہ ہے عشق رسول۔ اسی طرح نماز ہے، نماز کو بھی آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو رٹی رٹائی نماز ہے، دھیان آپ کو کسی طرف ہے، لیکن وہ آپ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، رٹی ہوئی نماز ہے، ادا ہو جاتی ہے، لیکن
شوق کی نماز کس طرح ہوتی ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی ایجاب میرا سجود بھی۔ لوگوں نے نماز کو حضور کی ذات سے الگ کر دیا۔ کون الگ کر سکتا ہے؟ کس طرح الگ کر سکتا ہے؟ نماز جس کی اہمیت کرتے ہیں، یہ اللہ کا فرض ہے، یہ اللہ کی نماز ہے، بجا اللہ کی نماز ہے، لیکن آپ اس میں ذرا اس کو قریدیں۔ نماز کے اندر سے نکلتا کیا ہے؟ نماز کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ایسے کیا، یہاں سے شروع کی، اللہ اکبر، ہاتھ سینے پہ باندھ لیے، پھر سبحانک اللہ پڑھا، الحمد پڑھا، آیت لائی، پھر رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر تشہد میں بیٹھ کے التحیات پڑھی۔ یہ ساری کی ساری نماز سلام تک، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جتنی نماز ہے، کیا اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ نے کی ہو؟ کوئی ایک چیز اس میں نہیں، دیکھنا ہی سب کچھ۔ آدمی دیدست، باقی پوست۔ آدمی کس چیز کا نام ہے؟ دید کا نام ہے، باقی سارا چمڑا ہے، اصل چیز دید ہے۔ اس طرح شباب نے کہا کہ آنکھوں نے خود میں سارا مدینہ سمو لیا، آنکھوں نے خود میں سارا مدینہ سمو لیا۔ چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی۔ اور حضرت خواجہ محمد یار العزیز نے بھی یہی بات کی، انہوں نے فرمایا لوگ سینے کی بڑی تعریف کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں سینے تنگ سفینے وچ اے بحر محیط نہ مانگا۔ سینہ ایک چھوٹی سی کشتی ہے، یار بحر محیط ہے۔ کشتی تو دریا میں پھرتی رہتی ہے، دریا تو کشتی میں نہیں سما سکتا نا، تو فرماتے سینے تنگ سفینے میں، سینہ تو ایک تنگ سی کشتی ہے، اس میں بحر محیط نہ مانگا۔ وہ یار جو بحر محیط ہے وہ تو اس سینے میں نہیں سما سکتا۔ چشمہ تو قربان بنا جب سارا سجن سمانگا۔ چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام، تو وہ دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ محفل سما میں اس آدمی کو کیفیت ہوئی تو اس نے ضبط کیا۔ جب ضبط کیا تو نکسیر ٹوٹ، جب نکسیر کا خون فرش پہ گرا تو اس کے ساتھ لکھا گیا نظام الدین محبوب الہی۔ بھئی مویاوی جے قبر میری تے پا جاویں ایک پھیرا، مویاوی جے قبر میری تے پا جاویں ایک پھیرا، ہڈیاں نکل کے قبر میری جو کرسن مجرا تیرا۔ یہ محبت کی، یہ عشق کی بات ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں نگاہ کی تیغ بازی ہوتی ہے، سپاہ کی تیغ، یہ اندر کو صاف کرتے ہیں۔ صوفی ایک صافی ہوتا ہے، ایک صوفی ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی چیز پنسال سے لے کر لینے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر مصفہ ہوتی ہیں، بہت سی ہوتی ہیں جو مصفہ ہوتی ہیں۔ جو سودا آپ لینا چاہ رہے ہیں، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ابھی صاف کر کے نہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح دیتے ہیں، اس کو خود صاف کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض چیزیں مصفہ ہوتی ہیں، وہ صاف کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جو اپنی محنت سے اور اپنی محبت سے، محبت میں صفا ہو جاتا ہے، اور جس کو جو محبت میں غرق ہو جائے وہ مصفا ہو جائے۔ جو اس میں غرق ہو جائے محبت میں، اپنے آپ کو گم کر دے، وہ مصفا ہو جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ اس کا وجود تصوف کا پہلے سے موجود تھا، اس کا نام بعد میں رہا۔ اب وجود پہلے کیسے موجود ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے بتاؤ، حدیث پاک سے بتاؤ۔ میں حدیث پاک سے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ مشکات شریف میں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کے غلام بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک شخص آتا ہے سفید لباس پہنے ہوئے اور آ کر حضور کے سامنے دو زانو بیٹھ کر اسند رکبتہ الی رکبتہ، اپنے گھٹنوں کو متوجہ کر دیا حضور کے گھٹنوں کی طرف، اور اس کے بعد اس نے کچھ سوالات کہ حضور یہ فرمائیں ایمان کیا ہے، حضور یہ فرمائیں اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے۔ حضور نے اسلام کے بارے میں بتایا، ایمان کے بارے میں بتایا۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مومن میں ایمان ہوتا ہے، مسلمان میں اسلام ہوتا ہے، تو مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ایک تو لغوی فرق ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو زبان سے اسلام کو قبول کر لے وہ مسلمان، اور مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے قبول کر لے وہ مومن ہوتا ہے۔ ہمارے ایک درویش اشفاق احمد خان صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے، اللہ ان کو غریب کی رحمت، وہ فرماتے تھے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اس کی مانتا ہے۔ اور تیسرا سوال اس نے کیا احسان، کہ حضور احسان کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کو جب سوال کرنے والے کو ہم نے دیکھا تو پہچان نہیں آ رہی تھی کہ یہاں ہمارے قریب رہنے والا کوئی شخص ہو، محلے میں، شہر میں، علاقے کا کوئی رہنے والا ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہیں سے آیا ہوا تھا۔ اچھا، جب کوئی دور سے آتا ہے تو اس پہ سفر کے آثار ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، کپڑوں پہ کوئی گرد و غبار ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ کوئی تھکاوٹ کے آثار بھی نہیں تھے، اس کے کپڑوں پہ کسی قسم کے کوئی گرد و غبار کے آثار نہیں تھے جس سے محسوس ہو کہ وہ سفر کر کے آیا ہے، نہ وہ یہاں کا رہنے والا لگتا تھا، نہ وہ کہیں دور سے آیا ہوا لگتا تھا۔ تیسرا سوال اس نے کیا کہ حضور یہ فرمائے احسان کیا ہے؟ احسان کا ایک معنی تو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو کچھ دے دیا، کسی نے آپ کا کوئی کام کر دیا، اس کا احسان ہو، یہ معنی نہیں۔ احسان کا مطلب ہے حسن عمل، کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ اگر اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اب اس پہ غور فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ حسن عمل یہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے اعمال ہیں، اس کا حسن کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، کہ خوبصورت کلمہ کس طرح پڑھتے ہیں، خوبصورت نماز کس طرح ہے، خوبصورت روزہ کس طرح ہے، خوبصورت حج کس طرح ہے، خوبصورت زکوٰۃ کس طرح ہے، یہ سارے جتنے اعمال ہیں ان کا حسن کیا ہے۔ اگر آپ ان کو حسین سے حسین تر بنانا چاہتے ہیں اپنے اعمال کو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا
اس کا طریقہ یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ رب کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اس کو دیکھے۔ یوں نہ سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یوں سمجھ کے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا ان لم تکن تراہ، اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو فإنہ یراک، پس بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے حسن عمل، کہ بہتر تو یہ ہے کہ تو اس کو دیکھ کر عمل کر، عبادت کر اس کی۔ اور اگر تیرے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ تو اس کو دیکھ کر عبادت کرے، تو پھر یہ تو سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، جو تو عبادت کر رہا ہے اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، یہ بہتر فارم ہے عمل تو صوفیہ کرام نے کیا، کہ جو انہوں نے عبادت کی وہ احسان کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ، اس طرح کہ انہوں نے نماز کسی غرض سے نہیں پڑھی کہ یا اللہ مجھے بہشت دے دے، دوزخ سے بچا دے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، یہ حسن نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے۔ آپ کو اپنی لالچ ہے، اپنا سکون چاہتے ہیں، اپنا آرام چاہتے ہیں کہ مجھے بہشت ملے، بہشت کے لالچ میں آپ نے پڑھی ہے۔ صوفیہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کسی دوزخ یا بہشت کی وجہ سے نہیں، مجھے تو تیرے ساتھ محبت ہے، میں تیری محبت میں پڑھتا ہوں، بغیر کسی دنیاوی یا اخروی لالچ کے کوئی عبادت پڑھتے، یہ ہے حسن عمل۔ تو صوفیہ کرام نے جو عبادت کی ہے وہ کسی دنیاوی لالچ سے نہیں، دنیا کی آخرت کی لالچ سے نہیں، وہ اس کی محبت میں پڑھتے ہیں۔ جیسے بچے کے ساتھ آپ کو پیار ہے تو بچے کو آپ چوم رہے ہیں، وہ کسی لالچ سے نہیں کہ بچہ مجھے کچھ دے گا، اس کے ساتھ پیار ہے، آپ اس کو چومے جا رہے ہیں، سر سے پاؤں تک اس کو چومتے ہیں، کیوں؟ اس کے ساتھ پیار ہے، بغیر کسی غرض سے۔ اس ذات کے ساتھ محبت صوفیہ کرام نے کی ہے بغیر کسی غرض کے، کوئی غرض نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرے پروردگار میں تیری چیز جہاں چاہے مجھے ڈال، دوزخ میں ڈالنا چاہے، بہشت میں ڈالنا چاہے، مجھ پہ میرا اختیار تو کوئی نہیں، میرے تو سارے اختیار تیرے حوالے ہیں، میں تیری، میرے جرم بھی تیرے، میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تیرا ہے، اب تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی رضا کا مقام تو یہ ہے، صوفیہ کرام رضا کے مقام پہ فائز ہوتے ہیں۔ رضا کا مقام یہ ہے کہ یار اگر ساری دوزخ ایک ہاتھ پہ رکھ دے تو آپ کو اتنا اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس کو ذرا دوسرے ہاتھ پہ بدل لوں، اس ہاتھ پہ رکھ لوں، نہیں، اتنا بھی اختیار نہیں ہوتا، سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، سارے اختیارات اسی کے ہوتے ہیں۔ ایک بکرا آپ نے خرید کیا 5,000 میں، 10,000 میں، اس پہ آپ چھری پھیر رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی جان لے رہے ہیں، تمہیں رحم نہیں آتا، تمہیں ترس نہیں آتا، اس کی جان لے رہے ہیں، کیوں؟ تم نے 10,000 میں خرید کیا ہے تو اس کی جان پہ تم چھری پھیر سکتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور جس نے پیدا کیا ہے اس کی مرضی ہے، جہاں ڈال دے، دوزخ میں ڈال دے، بہشت میں رکھے، آراف میں رکھے، کہیں رکھے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا، اپنا اختیار کچھ نہیں ہے۔ تو صوفیہ کرام نے یہی کام کیا کہ اپنے آپ کو اس کے اس طرح حوالے کیا کہ کنویں میں لٹک رہے ہیں اس کی مرضی کے ساتھ، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، پیٹ پہ کاٹ کی روٹی باندھ رہے ہیں، یہ سب اس کی رضا، جس طرح تیری رضا۔ بہت لمبی دعائیں مانگی جاتی ہیں، پتہ نہیں 2 سپارے کی دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں یہ کرنا
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دعا نہ مانگیں، یہ مقام کی بات ہے، آپ کس مقام پہ ہیں۔ جب اس مقام پہ فائز ہوتا ہے صوفی، پھر وہ مانگتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے، اگر میں اسے کہوں یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہوں۔ رضا کا مقام یہ نہیں ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے تم کر، رضا کا مقام یہ ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے تم۔ اور جب اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے تو آج خود وہ یہ کرتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو ان تعبد اللہ کانک تراہ، رب کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان لم تکن تراہ، اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو، فإنہ یراک، پس بے شک وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے حسن۔ اب یہ ترجمہ وہ تھا جو علماء نے کیا۔ اب اسی حدیث پاک کا ترجمہ جو صوفیاء نے کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء نے اس کا کیا ترجمہ کیا؟ اب تھوڑا سا آپ الفاظ پہ غور فرمائیں اور الفاظ کے ترجمے پہ غور فرمائیں، آپ توجہ رکھیں گے تو اس کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، ان منع اگر، لم تکن منع نہ ہو تو، تراہ ہو دیکھتا اس کو۔ یہ ہے فعل مضارع، گرامر کی روح سے یہ فعل مضارع ہے جس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، حال والا بھی اور استقبال والا۔ فعل مضارع میں گرامر کی روح سے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک حال والا اور استقبال والا۔ حال والا معنی دیکھتا ہے تو، اور استقبال والا معنی دیکھے گا تو، آنے والے وقت میں دیکھے گا تو۔ تو حال والا معنی بھی ہو سکتا ہے مضارع کا، فعل مضارع کا، استقبال والا معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھتا ہے تو، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھے گا تو۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں اسی حدیث پاک میں دیکھنے کا نسخہ بھی موجود ہے۔ وہ ذات جو نظر نہیں آتی اس کو دیکھنا ہو، اس کے دیکھنے کا نسخہ بھی اس میں موجود ہے کہ کیا ایک ایک لفظ کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ ان لم تکن، ان منع اگر، لم تکن منع نہ ہو، اگر نہ ہو تو، ترا ہو اس کو دیکھ لے۔ کیونکہ مضارع میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، حال والا معنی بھی اور استقبال والا معنی۔ استقبال والا معنی اس صورت میں کریں گے ان لم تکن، اگر تو نہ ہو، اور جب تو نہ ہوگا تو پھر اس کو دیکھ لے گا۔ اگر تو کہے کہ میں ہوں، پھر تو اس کو کبھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو اسی صورت میں دیکھ سکتا ہے۔ ان لم تکن، اگر تو نہ ہو، تو آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں، اور آپ کو پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں۔ جب میں اپنے آپ کو پاتا ہوں پھر اس کو نہیں پا سکتا، اور جب اس کو پاتا ہوں تو پھر اپنے آپ کو نہیں پاتا۔ اسی لیے حضور شہنشاہ گنج شکر غریب نواز نے فرمایا من نیم واللہ یارا من نیم، میں نہیں ہوں، خدا کی قسم میں نہیں ہوں۔ اور جب نہیں ہوں ہو جائے، یہ نفی کا مرحلہ گزر جائے، تو اس بات خود بخود ہو جائے۔ لا الہ کا عمل تو مکمل کر لو، اپنے آپ کی نفی مکمل طور پہ کر لو، الا اللہ والا اس بات تو خود بخود ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ محمد یار فرید علیہ رحمت اسی لیے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دو کام ہیں، ایک کار لا ہے اور ایک کار اللہ ہے، ایک نفی کا کام ہے، ایک اس بات کا کام ہے۔ فرماتے ہیں کار لا در ذمہ چاکے گریبانے کسے، لا کا کام کس کے ذمہ ہے؟ جو اپنے ہستی کا گریبان چاک کر دے اور کہے میری ہستی تو ہے ہی نہیں، ہماری کیا ہستی؟ پانی، آپ نہر کے کنارے جا رہے ہیں، پانی خاموشی کے ساتھ جا رہا ہے، توجہ کیجیے،
پانی نہر کا خاموشی کے ساتھ جائے. آپ یہاں مال روڈ پہ نہر کے ساتھ ساتھ چلے جائیں, ٹھوکر تک چلے جائیں, پانی خاموشی کے ساتھ جا رہا ہے. جب ٹھوکر سے گزرتا ہے اس میں شور پیدا ہوتا ہے. جب پانی ہوئی ہے جو پہلے خاموش تھا, جب ٹھوکر سے گزرتا ہے اس میں شور پیدا ہو جاتا ہے. شور کے بعد اسی پانی میں بے شمار بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں. اب پہلے ایک ہی نام تھا اس میں, صرف پانی تھا. اب اس کا ایک اور نام بھی اس میں پیدا ہو گیا, شکلیں بے شمار پیدا ہو گئی, بلبلے پیدا ہو گئے. ان کا نام بھی الگ ہو گیا. اس سے پہلے اسی بلبلے کا نام پانی تھا. اب اسی پانی کے اندر پیدا ہونے والی ایک صورت کا نام بلبلہ بھی ہے. اب بلبلہ کہے میں ہوں, نام تو ہے, شکل بھی ہے, لیکن وہ کہے میں ہوں, وہ تو کچھ نہیں ہے, تو وہی پانی. بس یہی بلبلے کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں نہیں, علم تکن, اگر تو نہ ہو, ترا ہو تو اس کو دیکھ لے. جب تک تو ہے تو اس کو نہیں دیکھ, جب تو نہیں ہوگا تو اس کو دیکھ لے. حضرت خواجہ غلام فرید قدس العزیز نے اس کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں جگ سارا وہم خیال کے خواب ہے. سارا جگ وہم ہے, خیال ہے, خواب ہے. بلبلہ اگر کہے کہ میں ہوں, یہ اس کا وہم ہے, یہ اس کا خیال ہے, یہ اس کا خواب ہے. سب صورت نقش برآب ہے. پانی پہ آپ کوئی صورت بنائیں تو صورت تو ایسے بن جائے گی, ایک لمحے کے لیے آپ کو نظر آئے گی, لیکن فوراً ختم ہو جائے گی, اس کی کوئی حیثیت نہیں. انسان بھی پانی کے ایک قطرے پہ بنا ہے, یہ نقش برآب ہے. پانی پہ اس کی تصویر بنی ہے, اس کی حیثیت ہوئی ہے جو بلبل. تو کارلا در ذمہ چاکے گریبانے کسے, بلبلے کو سمجھ آ جائے کہ میری ہستی کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, میں کچھ بھی نہیں. جب یہ سمجھ آئے یہ کارلا ہے, کارلا در ذمہ چاکے گریبانے کسے, بلبلہ اپنے آپ کو ختم کر دے, کہے میں نہیں, میرا وجود نہیں ہے, تو پھر کار اللہ می کند روئے درخشانے کسے, پھر یار کا چہرہ اللہ والا کام خود کر دیتا ہے, اس بات والا کام خود ہو جاتا ہے. وہ نظر اسی صورت میں آتا ہے جب ہم اپنے آپ کی نفی کرتے ہیں. جب اپنے آپ کی نفی کر دیں گے پھر وہ نظر آئے گا. علم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر تو اس کو نہ دیکھتا ہو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے کا نسخہ یہی ہے کہ علم تکن, اگر تو نہ ہو, تراہ ہو تو اس کو دیکھ لے. تو حضرات محترم, تصوف کی کائنات میں جب یہ صوفیاء کرام اس مقام پہ پہنچتے ہیں, یہ بڑا مشکل ہے. یہ شہادت کا ہے, الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بڑے مجاہدے کیے گئے, بڑی اپنے آپ کی نفی کی گئی, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سب لوگ اس کو کر لیں. لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس نے اخلاق سے. التصوف کلہ خلق, تصوف سارے کا سارا خلق کا نام ہے. جس کا اچھا خلق ہے وہی اچھا صوفی ہے. صوفی اس بات کا نام نہیں ہے کہ مردم بیزار ہوتے ہیں, ہر ایک سے الجھتا رہے اور اس کو اپنی عبادت کا غرور ہو جائے, اپنی نیکی کا غرور ہو جائے. یہ غرور زاہد کج فہم تیری زندگی کو نگل گیا. یہ غرور زاہد کج فہم تیری بندگی کو نگل گیا. ہے بشر سے پیار ہی بندگی کہ بشر خدا کی ہے. انسان سے پیار کرنا. تصوف کے 2 اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 2 چیزیں, ایک میں نے کل عرض کی تھی, اب دوبارہ وہ 2 چیزیں عرض کرتا ہوں کہ تصوف کا دار و مدار 2 اصول پر ہے. ایک ہے نکوئی وفا, مخلوق کے ساتھ نیکی,
دوسرا ہے صدق و حق، رب کے ساتھ سچ۔ رب کے ساتھ سچ بولنے پہ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کہیں میں نے نماز پڑھی ہے تو یہ سچ ہے، لیکن اگر اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں تو یہ خدا کے ساتھ جھوٹ ہے۔ تو رب کے ساتھ سچ بولنا ایک یہ، اور ایک مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا۔ حضور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شہر میں پانی کی بڑی دقت تھی، پانی نہیں ملتا تھا، تو مسجد کے حوض سے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے تھے، اور مسجد کی انتظامیہ تو ماشاءاللہ انتظامیہ ہوتی ہے، آپ کو بھی جانتے ہیں، تو وہ کسی کو پانی نہیں بھرنے دیتے تھے کہ یہاں پانی کم ہو جائے گا، پانی گدلا ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی آیا وضو کرنے کے لیے حوض پہ، ایک بچی کے پاس ایک برتن تھا، اس نے اس کو پانی بھر کے دے دیا، دوسری بچی آئی اس کو بھر کے دے دی، تیسری آئی اس کو بھر کے دے دی، بہت سو کو پانی بھر کے دے دیا۔ وضو کر کے جب مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے جیسے نیت کی، سامنے دیکھا ایک مجذوب سویا ہوا تھا۔ دل میں خیال کیا، دل میں خیال کیا کہ یہ عجیب آدمی ہے، نماز کا وقت ہے اور یہ سویا ہوا ہے۔ یہ خیال کیا دل میں، جب یہ خیال کیا تو مجذوب نے وہیں پڑے پڑے آنکھ کھولی اور کہا بھئی ناکام وہی تھا جو باہر کر کے آیا، اصل کام ہے خدمت خلق، اور مخلوق کو کھانا کھلانا، مخلوق کو کھانا کھلانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ آپ نماز پڑھیں ریاکاری کے لیے قبول نہیں ہے، اور کوئی عبادت کریں ریاکاری کے لیے قبول نہیں ہے، لیکن کسی کو آپ کھانا کھلاتے ہیں چاہے وہ ریاکاری کے ساتھ بھی کھلائیں وہ قبول ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ کسی کا پیٹ بھر رہے ہو، کسی کو بھوکا نہیں دیکھ کہ سہ سکتے، کھانے کی بڑی برکت ہے۔ حضور محبوب الہی کا جو لنگر تھا 60 اونٹ ایک دن میں پیاز کے چھلکے کے نکلتے ہیں۔ بادشاہ وقت کو خوف پیدا ہو گیا کہ جس شخص کا اتنا لنگر چلتا ہے کہ پیاز کے چھلکے کے 60 اونٹ روزانہ نکلتے ہیں، یہ کہیں میری حکومت پہ قبضہ نہ کرنا۔ لیکن وہ لوگ حکومت پہ قبضہ کرنے والے نہیں۔ حاکم وقت آپ کا گستاخ تھا، اس کو تکلیف ہو گئی، پیشاب بند ہو گیا، بڑے علاج معالجے کیے، کوئی علاج کارگر نہ ہوا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ تو سرکار کا گستاخ ہے، اس لیے تجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میں ان کی خدمت میں جا کے عرض کرتا ہوں، آپ خدمت میں حاضر ہوئی، حضور میرے بیٹے کو تکلیف ہے، مہربانی فرمائیں اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ کیا تکلیف ہے؟ عرض کہ اس کو پیشاب بند ہو گیا۔ فرمایا مجھے شاہی لکھ کے دے دے، پیشاب آ جائے گا۔ اس نے جا کے ماں نے سمجھایا اب تو مرنے والا ہے، بہتر ہے زندگی تو بچ جائے گی، اور ورنہ تو شاہی بھی تو ساتھ ہی چلی جائے گی جب تو نہیں رہے گا، لکھ کے دے دو۔ اس نے لکھ کے دے دیا، جا کے پیش کی، حضور اس نے شاہی لکھ دی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کاغذ کو لے جاؤ، اسی پہ پیشاب آ جائے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی، ہمارے نزدیک تو اس کی حیثیت ہی ہے۔ تو یہ حضرات ٹھوکر مارتے ہیں شاہیوں کو، شہنشاہ ان کے غلام ہوتے ہیں، ان کے ریزہ خار ہوتے ہیں۔ خدمت خلق صوفیاء کا ہمیشہ مشن، لنگر کھلاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اپنا ہے بیگانہ ہے، یہ نہیں دیکھتے کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، بلا امتیاز سب کو لنگر کھلاتے ہیں۔ میں اپنے پیر بھائیوں سے اکثر یہ بات کرتا ہوں، اپنے لنگر کی انتظامیہ سے یہ بات کہتا ہوں
ایک بات تو یہ ہے کہ کسی آنے والے سے یہ مت پوچھو کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، لنگر کھلاؤ۔ دوسرا یہ ہے وقت کی پابندی نہیں کہ کوئی آئے اور آپ کہیں کہ جی اس وقت تو لنگر تیار نہیں ہے، کہیں سے بھی لانا پڑے گا۔ حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں ایک بے وقت مہمان آئے، لنگر تقسیم ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا اس کو لنگر کھلاؤ۔ باہر نان بائی تھا، اس کے ہوٹل سے کھانا لا کے اس کو کھلایا۔ صبح بہت سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کوئی دعا کرانے کے لیے، کوئی تعویذ کرانے کے لیے، کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے۔ وہ نان بھائی وہ بھی اسی لائن میں حاضر ہو گئے۔ سب سوال کرتے رہے، وہ جب آیا تو خاموش خاموش۔ آپ نے فرمایا خاچے میں خائی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا حضور پھر میں جو مانگوں گا آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو مانگو گے دے دیں۔ مطلب تو یہی تھا کہ اگر 1 روپے کی روٹی ہے 2 روپے مانگ لے گا، 5 مانگ لے گا، 10 مانگ لے گا، 50 100 مانگ لے گا، اور کتنا مانگ لے گا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں جو مانگوں گا آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دیں گے۔ اس نے عرض کیا حضور میں پکی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پکی بات ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہی چاہتا ہوں جس طرح تو باقی بلّہ مجھے بھی باقی بلّہ بنا۔ آپ نے فرمایا پورا برتن چھوٹا ہے، چیز بہت بڑی مانگ لی ہے تم نے۔ اس نے کہا جی نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے سکتا۔ چھوٹے بڑے برتن والوں کو تو ہر ایک دے سکتا ہے، میں تیرا کمال تو تب مانوں چھوٹے برتن والے کو نہ۔ اور آپ نے پھر کیا کیا؟ اس کو سینے سے لگا، سینے سے لگایا، اور جب الگ کیا تو جس کو دیکھو وہی باقی بلّہ نظر آتا۔ مگر جو آپ نے بات کی تھی نا چھوٹے برتن والی، وہ کچھ عرصے کے بعد ہی وہ فوت ہو گیا، برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کتنی بڑی عجیب بات ہے، آکورڈ ہے، یہ جائلہ والی بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سینے سے لگاؤ اور اس کی صورت اسی طرح ہو جائے؟ بھئی بات یہ ہے آپ کے موبائل میں ایک بڑی اچھی ٹون ہے، آپ چاہتے ہیں میرے موبائل میں بھی ہو جائے، آپ نے بلوٹوتھ آن کرنا ہے اور ادھر کی ٹون ادھر آ جاتی۔ اگر بلوٹوتھ ہی کسی کا آن نہ ہو تو کوئی چیز ادھر تو نہیں آ سکتی۔ بلوٹوتھ اگر آن ہو جائے تو پھر ادھر کے فیوز و برکات ادھر منتقل ہو۔ یہ اولیاء کرام، یہ صاحبان تصوف اسی طرح سے کرتے ہیں، اندر کی صفائی کر دیتے ہیں اور پھر فیوز و برکات اس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ختم شریف